بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ المؤمنون کی 71ویں آیت پڑھی۔ آیت کا ترجمہ سن کے ہی آپ غدیر میں پہنچ جائیں گے۔ ارشاد حضرت ہدیت ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو۔ قاعدہ ہے، فارمولا ہے، قانون ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا، سب تباہ ہو جاتا، کچھ نہ رہتا۔ اب یہ حق کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج تک باطل کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب محفوظ ہے۔ اچھا، اسی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، ارشاد ہو رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب برباد ہو جاتا۔ یعنی جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے، اور کیا مطلب ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو سب برباد ہو جاتا۔ اسی لہجے کی آیت ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا۔ اب مجھے نتیجہ دینے دیجئے کہ جیسے دو اللہ نہیں ہو سکتے ایسے علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کام کی ماشاءاللہ، حق کا کام کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے، حق کو اللہ نے حق بنایا ہے۔ اور کیونکہ یہ مجلس سالانہ مجلس ہے شاہ صاحب کی والدہ کی مغفرت کے حوالے سے، تو ایک جملہ ان کی روح کی شادمانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حق کا عدد اور فاطمہ کا عدد ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ میرے بھائی نے کہا تھا کہ رجوع کی سماعت جو ہے وہ یادگار رہے گی، اور مجھے اس کا ویسے بھی اندازہ تھا، لیکن آپ ثابت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ جلدی میں کہہ دیا کہ حق کے عدد اور فاطمہ کے عدد 9 ہے، دونوں کے عدد ایک ہیں، یعنی 9 عدد فاطمہ کے اور 9 ہی عدد حق کے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی نے کیا فرمایا۔ اللہم، توجہ ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ۔ یہاں بات رکی نہیں، سرکار چاہتے تو یہاں خاموش ہو جاتے، آپ کی بات پوری تھی، جملہ مکمل ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، مگر سرکار یہاں خاموش نہیں ہوئے، سرکار نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا ارشاد فرمائی، اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں، حق کا کام کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا نہیں ہے جی۔ حق کی کچھ نشانیاں ہیں، آمادہ ہے میرا محترم مجمع جی؟ حق کی کچھ نشانیاں ہیں، اور جب وہ نشانیاں میں ان بچوں کو بتاؤں گا نا تو مسئلہ عقلی اور فطری ہو جائے، یعنی فطرت یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ کبھی بھی حق ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ یعنی جہاں اگر قرآن میں یہ آیت نہ بھی ہوتی، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر یہ قرآن میں نہ بھی ہوتی تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے۔ دیکھیں علی والوں کا مذہب کتنا عقلی ہے، مولا علی کے چاہنے والوں کا مذہب کتنا عقلی ہے۔ یعنی میں یہاں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو قرآن اور حدیث کی روشنی اپنی جگہ، مگر ہم عقل کے تقاضے پہ مانتے ہیں۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو مثال دوں گا، ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، ہر انسان فطری طور پر کمال طلب، جہاں کمال دیکھتا ہے وہاں جھکنے لگتا ہے، جہاں عظمت دیکھتا ہے وہاں بچھنے لگتا ہے۔ یہ مشرکوں اور غیر مسلموں کی فطرت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے سورج کو کمال پر دیکھا تو انہوں نے سورج کو اللہ مان لیا، انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا کہ پوری زمین کو روشن کر رہا ہے تو انہوں نے اسے باکمال دیکھ کر اسے اللہ مان لیا، انہوں نے ستارے کو دیکھا کہ کمال کا کام کرتا ہے تو انہوں نے اسے اللہ مان لیا، درختوں سے پھل اترنے لگے تو کہا یہ تو رزق دے رہا ہے، کہا اس کو اللہ مان لو۔
یہ عجیب بات ہے کہ ساری دنیا نے جس کو با کمال دیکھا اسے اللہ مانا، مگر مقام توحید تو بہت بلند تھا. یہ اللہ کی مخلوق کیسے اللہ ہو جاتی؟ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے ہر اس وجود کو جسے انسانوں نے اللہ مانا، ہر اس وجود کو اہل بیت کے دروازے پہ جھکا دیا. جب ستارہ علی کے دروازے پہ اترا، جب چاند مولا نبی کے اشارے پہ ٹکڑوں میں بدلا، جب سورج مولا علی کے اشارے سے پلٹ کر آیا، جب درخت مولا علی کے حکم پہ چلتا آیا، جب زمین مولا علی سے باتیں کرنے لگی، اب یہ سارے با کمال جب علی کے دروازے پہ جھک گئے تو اللہ نے کہا علی تو بتا تو کون ہے؟ علی نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں. ہم اپنی پسندیدہ ترین مناجات میں یہ کہیں، یہ فرمائیں الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. سبحان اللہ. الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، الہی کفا بی فخر ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بھائی اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ، صوفیاء اکرام کا احترام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، سنی عزیز آئے ہوئے ہیں، میرے شیعہ بھائی آئے ہوئے، ویسے بھی در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. اس امام بارگاہ کے متولی، اس امام بارگاہ کے محتمم منصرم شیعہ ہوں گے، مگر شیعہ مالک نہیں ہے. مجلس عزا، ذکر امام حسین، ذکر اہل بیت، اس کے منتظم شیعہ ہوں گے، مگر شیعہ مالک نہیں ہے. شیعوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں. ہاں، نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی. انہیں کھلاؤ جو نہیں کھاتے، واپس دے دیں تو پھر کھلاؤ، واپس کر دیں تو پھر کھلاؤ. میں ممبر پہ بیٹھ کر امام حسین کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہاں، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے، کردار سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. یہ ذکر کربلا وہ ذکر ہے جس کا مبلغ صرف ذاکر نہیں ہے، بلکہ ہر کالے کپڑے پہننے والا کربلا کا مبلغ ہے. جب وہ چلتا ہے نا اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں، اپنے بازار میں کالے کپڑے پہن کر، تو وہ چلتا پھرتا کربلا کا سفیر ہے. لہذا اس کا کردار، اس کا معاملات، اس کے طریقے، اس کے حوصلے، اس کا انداز. کیوں ہو اگر مقصد شبیر سے غرض نہیں تو پھر مجلس شبیر میں آتے ہیں. الہی کفا بعزا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں. تیسرا جملہ سنیے میرے مولا کی مناجات کا، فرماتے ہیں الہی انت کما احب. چوتھا جملہ سنیے فاجعلنی کما تحب. میں چوتھے جملے کا ترجمہ پہلے کروں گا. یا اللہ میں ایسا ہی ہوں جیسا تو چاہتا ہے. یہ دعویٰ مولا علی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. ہاں ذرا سنیے، سوچیے، ذرا گہرائی میں جائیے. یا اللہ میں ایسا ہی بندہ ہوں جیسا تو چاہتا ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے علی کے علاوہ؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا ہی بندہ ہوں جیسا اللہ چاہتا ہے؟ یہ کتنا مشکل دعویٰ تھا جو علی مولا نے کیا. اور علی تو ویسے ہی علی ہے. علی مولا کا کام بھی علی ہے، علی مولا کا کلام بھی علی ہے. بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں. اس انداز سے، جس انداز سے علی مولا نے بات کی ہے کسی نے نہیں کی. اور نبی مکرم کو اللہ نے اپنے وجود پر دلیل قرار دیا اور اس دلیل پر گواہ علی کو بنایا. تو گواہی دینے والے بولے گا نا. بولتا کون ہے؟ گواہ بولتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب جو کہتے ہیں نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آیت اگر یہاں رک گئی ہوتی نا تو اللہ کافی ہے کہ اسٹیکر چل جاتے. یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا اللہ کافی ہے، اس کے اسٹیکر چل جاتے، اس کے تغرے بن جاتے. بنانے والوں نے آدھی آیت پڑھی ہے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے.
یہ قرآن ہے، سورہ رعد ہے، آیت نمبر 43 ہے. وہ کون ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے؟ بس جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے اسی کو گواہ اور روا بنایا کہ وہ یہ اعلان کرے سلونی سلونی قبل. اچھا میں آپ کی دقت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ مجلس تو 2 گھنٹے چلے گی. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میری، لیکن آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. کچھ قرآن کی آیات اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن کا ترجمہ جس میرے بزرگ نے پہلی مرتبہ کیا ہوگا ہماری زبان میں، اردو میں، وہ ترجمہ رائج ہو گیا اور دنیا اب اسی ترجمے کو لکھتی ہے اور اسی ترجمے کو بیان کیا جاتا ہے، اسی ترجمے کو عام کیا جاتا ہے. پہلی دفعہ جس نے کارنامہ کیا اس کا کارنامہ تو تھا، مگر وہ اب وہی ترجمہ چلتا ہے. مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ابھی میں پوچھوں گا، یہ بچہ بھی بتا دے گا کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جی جیسے دیکھا فوراً آپ نے وہی رسپانس دیا جو میں کہہ رہا تھا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. بس ہو گیا، پہلی دفعہ جس بزرگ نے کیا اسے سلام ہو، اس نے اتنا تو کیا کہ ترجمہ کر دیا، مگر وہی ترجمہ مشہور ہو گیا مگر ترجمہ صحیح نہیں ہے. جی سرکار نے کب فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار فرما رہے ہیں مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے جسے حسن اور حسین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ نکلا نا کہ حسن حسین مرنے والوں کے، مردوں کے سردار ہیں. یہ نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے. اب سنیے ترجمہ. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. تم اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ بھائی. اہل جنت تو زندگی میں ہوگا نا. تم اسی دنیا میں زندگی میں اہل جنت ہو جاؤ. حسنین یہی سردار ہیں. اب یہ کتنا سامنے کا ترجمہ. یہ والی حدیث بھی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو. اب ترجمہ جو مشہور ہے پہلے میں وہی کروں گا. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. جو پوچھو گے علی جواب دے گا. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو مولا علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، اور جس نے نہیں پوچھا مر گیا، اور جس نے پوچھا وہ سلمان اور مالک اشرف زندہ. علی سے پوچھنے والے کہاں مرے؟ جس نے مولا علی سے محبت کا اظہار کیا اور علی سے کچھ بھی علم لے لیا وہ آج بھی زندہ ہیں. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. ہم سب فطرتاً کمال طلب ہے. کمال جو ہے، یہ کمال طلبی تھی جو لوگوں کو مختلف دروازوں پر لے گئی. جی مگر کمال پر کمال یہ ہوا کہ جنہیں کمال سمجھا انہوں نے اس دروازے کا رخ کیا جسے علی کا دروازہ کہا جاتا ہے. پھر گھیر گھیر کے، میرے الفاظ ہیں، اللہ نے گھیر گھیر کے سب کو علی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. یہ واحد دروازہ ہے جہاں آنے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی کہ کہاں گیا. یہ واحد دروازہ ہے جہاں آنے والے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. مجھے جواب دے یہ جوان، یہ بچہ، کمالات میں کیا ایک کمال علم نہیں ہے؟ علم ایک کمال جس کی بنیاد پر ہمیں اہل علم سے پیار ہوتا ہے، ہمیں دانشوروں سے پیار ہوتا ہے، پروفیسروں ڈاکٹروں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، کتابیں لکھنے والوں سے پیار ہوتا ہے. علم ایک کمال ہے. جس کے نزدیک علم کمال ہے وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے. مگر ہر ایک کا مزاج بھی تو علیحدہ ہے. کسی کے نزدیک حسن ظاہری کمال ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے، حسینوں کے رستوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ شجاع اور بہادر لوگوں سے پیار کرتا ہے، بہادر لوگ انہیں اچھے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے پیار کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. توجہ ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے، مشاہیر سے تعلقات بنانا، آٹوگراف لینا، سیلفیاں کھنچوانا. مشاہیر، شہرت والے لوگ، مشہور لوگوں سے معلومات. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے دروازے پہ کھڑا ہے. اب اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. علم یہاں کمال پر، علم ایسا کمال کہ 26 سوال جوڑ کر لائے تھے مولا علی سے پوچھنے کے لیے، اور بڑے مذاکروں اور بڑے جو ہے وہ بیٹھکوں کے بعد کہ صاحب یہ مشکل سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں. کسی ایک سوال پہ تو کہیں گے نا کہ علی کے کل بتاؤں گا. 26 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے کے بعد بھول گئے.
کہ 7واں سوال کیا تھا؟ مولا نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا۔ ہاں میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ان معاملات کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، خاص طور پر ان شیخین نے 1 2 4 6 دفعہ نہیں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مناجات کی ہیں۔ اللہم لا تبقانی لا ابقانی لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، یا اللہ ہماری زندگیوں میں ایسا مسئلہ نہ لا جسے حل کرنے کو علی نہ ہو۔ میرے سنی بھائی تشریف فرمائے، انہیں شریک کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کی بھی دعائیں ہیں اور مناجات ہیں، حضرت عمر کی بھی، یا اللہ میری زندگی میں ایسا مسئلہ نہ لا جسے حل کرنے کو علی نہ ہو۔ اور 1 2 5 6 دفعہ نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں تو اس طالب علم کے پاس ہیں کہ ان دونوں دوروں میں مولا علی نے مشکل کشائی کی۔ آج 1400 سال بعد مشکل کشا بولنے پر شرک بولنے والوں، تمہارے بڑوں نے مشکلیں حل کروائی ہیں۔ جی بھائی، یہ مشترکہ مجلس ہے، یہ مشترکہ مجلس ہے، اور میں بھی کہہ چکا ہوں کہ شاہ صاحب نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا کون ہے۔ جی سب آ سکتے ہیں۔ اور شیعوں کو تو پہلے ہی میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اپنی حدوں میں رہو۔ میں سنی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، سنی بھائیوں سے میرے لیے ایک جملہ ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، سب کی ہے۔ حسن کسی کی میراث نہیں ہوتا، کمال کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں مگر مولا علی صرف ہمارے۔ یہ شیعہ حضرات ذرا سنبھل کے رہے ہیں۔ اور میں ایک صاحب کہنے لگے صاحب فلاں انجینئر صاحب کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے، اور فلاں مفتی صاحب کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی تمہاری وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے انداز کو اچھا کرنا ہوگا۔ جی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ جب بھی انہیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے، ایسا چہرہ اترا ہوا، مسکرا کے بات ہی نہیں کرنا آتی، ہمیشہ روکھے روکھے سے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی خدا کے واسطے بڑھ کے سلام کر لو۔ وہ تو جانور ہوتے ہیں جو برابر میں بغیر سلام دعا کے گزرتے ہیں۔ جی ہمیں جب معاشرے میں رہ رہے ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، حتیٰ رشتہ داریاں ہیں، اور یہ پاکستان کا تو حسن ہے۔ جس صوبے کے اندر میرا گھر ہے، ورنہ تو میں پورا پاکستان میرا گھر ہے، لیکن جہاں میری فیملی رہتی ہے اس صوبے کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ جی اس صوبے کا تو ہندو بھی مجلس کرواتا ہے۔ اور میں بھی جب یہاں آئے تو یہاں ہم نے رجوع کے اندر گھر گھر علم دیکھے۔ آیا کوئی 15 20 سال بعد ہوں، کوئی 12 15 سال بعد آیا ہوں، لیکن ہر گھر پہ علم لگا ہوا نظر آتا، جگہ جگہ علم نظر آ رہے تھے۔ تو شاہ صاحب نے انکشاف کیا کہ یہاں سنی بھی علم لگاتا ہے۔ تو واقعی ایسی ہی بات ہے، کربلا ہماری ملکیت نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی سنی بھائی آ جائے تو اس کا احترام اپنے بچوں سے زیادہ کرو۔ ایک نصیحت سنی بچوں سے کروں، ایک شیعہ سے کروں۔ سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ جو شیعوں کی مینجمنٹ میں مسجد ہے نا، وہاں کے نماز پڑھا کرو، اور ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، مگر اس مسجد میں آ کے پڑھو جو شیعوں کی مینجمنٹ کی مسجد ہے۔ شیعہ مالک تو نہیں ہے اس مسجد میں، وہاں آ کے پڑھو۔ اور مجھے وہ سنی واقعی بہت اچھا لگتا ہے کہ جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں۔ بارہا تو میں نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ کربلا میں امام حسین کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سنی پوری دنیا سے آئے ہوئے، سنی پوری دنیا سے آئے ہوئے مولا علی کے حرم میں، مولا علی کے مزار میں جگہ جگہ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ واقعی حرم امام رضا میں نے بارہا دیکھا ہے، بہت اچھا لگتا ہے وہ سنی جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اور 2 باتوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی عزت ہے کسی قوم کی، اس قوم سے مسلمان نہ ڈرے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے میں اسے پیار کرتا ہوں، اس سنی سے ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت بھی رکھتا ہوں۔ بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔ مگر اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا سب آ سکتے ہیں۔ اور شیعوں کو تو پہلے ہی میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اپنی حدوں میں۔ میں سنی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، ان سنی بھائیوں سے میرے لیے ایک جملہ ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، سب کی ہے۔ حسن کسی کی میراث نہیں، کمال کسی کی ملکیت نہیں۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں مگر مولا علی صرف ہمارے۔ یہ شیعہ حضرات ذرا سنبھل کے رہے ہیں۔
اور میں ایک صاحب کہنے لگے صاحب فلاں انجینئر صاحب کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں, اور فلاں مفتی صاحب کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی تمہاری وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے انداز کو اچھا کرنا ہوگا. جی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ جب بھی انہیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے, ایسا چہرہ اترا ہوا, مسکرا کے بات ہی نہیں کرنا, ہمیشہ روکھے روکھے سے رہتے ہیں. نہیں بھائی خدا کے واسطے بڑھ کے سلام کر لو. وہ تو جانور ہوتے ہیں جو برابر میں بغیر سلام دعا کے گزرتے ہیں. جی ہمیں جب معاشرے میں رہ رہے ہیں, محلوں میں رہ رہے ہیں, حتیٰ رشتہ داریاں ہیں, اور یہ پاکستان کا تو حسن ہے. اور جس صوبے کے اندر میرا گھر ہے, ورنہ تو میں پورا پاکستان میرا گھر ہے, لیکن جہاں میری فیملی رہتی ہے اس صوبے کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. جی اس صوبے کا تو ہندو بھی مجلس کرواتا ہے. اور میں بھی جب یہاں آئے تو یہاں ہم نے رجوع کے اندر گھر گھر علم دیکھے. آیا کوئی 15-20 سال بعد ہوں, کوئی 12-15 سال بعد آیا ہوں, لیکن ہر گھر پہ علم لگا نظر آ رہا تھا, جگہ جگہ علم نظر آ رہے تھے. تو شاہ صاحب نے انکشاف کیا کہ یہاں سنی بھی علم لگاتا ہے. تو واقعی ایسی بات ہے, کربلا ہماری ملکیت. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی سنی بھائی آ جائے تو اس کا احترام اپنے بچوں سے زیادہ کرو. ایک نصیحت سنی بچوں سے کروں, ایک شیعہ سے. سنی بچوں سے نصیحت یہ ہے کہ جو شیعوں کی مینجمنٹ میں مسجد ہے نا, وہاں کے نماز پڑھا کرو, اور ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے, مگر اس مسجد میں آ کے پڑھو جو شیعوں کی مینجمنٹ کی مسجد ہے. شیعہ مالک تو نہیں ہے اس مسجد میں, وہاں آ کے پڑھو. اور مجھے وہ سنی واقعی بہت اچھا لگتا ہے کہ جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں, نجف میں, مشہد میں, بارہا تو میں نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ ہاتھ باندھے ہوئے لوگ کربلا میں امام حسین کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ سنی پوری دنیا سے آئے ہوئے سنی, یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مولا علی کے حرم میں, مولا علی کے مزار میں جگہ جگہ نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. واقعی حرم امام رضا میں نے بارہا دیکھا ہے. بہت اچھا لگتا ہے وہ سنی جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اور دو باتوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی عزت ہے کسی قوم کی کہ اس قوم سے مسلمان نہ ڈرے. دوسری وجہ جس کی وجہ سے میں اسے پیار کرتا ہوں, اس سنی سے, وہ ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت بھی رکھتا ہوں. بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے. مگر اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, ذرا سنبھل کے سنیے گا. اور مجھے حسن مرتضیٰ شاہ صاحب اور ایک میں نے کوئی 25-30 لوگوں کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے جو مجھے پیارے لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. اور وہ جس وجہ سے مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اس کا سبب بھی اس میں ضمن بیان ہو. لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. شرمندہ ہو کیا علی کو مانتے ہو؟ نادم ہو کہ حسینی ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کو مانتا ہے. اس میں کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ ہمارے افسران, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے زمینداران, ہماری حیثیت رکھنے والے, یہاں 16ویں سے 17واں گریڈ ہوا بھائی, جو کرتے ہیں انہی کو کہہ رہا ہوں, آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہاں 16ویں سے 17واں گریڈ ہوا, وہ فوراً ہاتھ باندھ لیا. شاہ صاحب کے ایک دوست کے پاس دعوت میں ہم تھے, ممبر کا نام نہیں بتاؤں گا, تو انہوں نے وہاں کچھ افسران کو دیکھ کر کہا مولانا وہ آپ کا ایک کلپ ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرا پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں جگہ, وہ آپ کا ایک کلپ ہم نے سنا تھا, ذرا دہرائیے تو صحیح, آپ کو سنی کیوں اچھا لگتا ہے, آپ کو شیعہ کیوں برا لگتا ہے. تو وہ میں نے دہرایا, تو جب میں نے دہرایا تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا یہ باندھ لیتا ہے. وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ باندھ لیتا ہے. تو ان کے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے, یہ تو خاندانی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہیں, مگر یہ باندھ لیتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا جی کیوں باندھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کریں, اب یہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے ایک بہت بڑے دارالعلوم میں, اور وہاں یہ تو سجدہ رکھ کے ہاتھ کھول کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. میں جو کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا دائیں بائیں مرہب کھڑے, لمبے چوڑے بڑے ہولیوں والے. تو کہنے لگے میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے, مجھے ڈر لگنے لگا, گھبراہٹ ہونے لگی. تو میں تو کھولنے والا آدمی, ہاتھ باندھ لیا. تو میں نے کہا حضور آپ کو دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے, دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آیا؟ حیدر بلندتر صلوات محمد و آل محمد. ہماری جان ہے ہمارے اہل سنت بھائی جی. الحمدللہ اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. آیت اللہ خامنائی نے اپنے خون سے دوریوں کو ختم کر دیا.
اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب دنیا میں دو ہی مذہب رہیں گے, یا حسینی یا یزیدی. الحمدللہ. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. ایک بلند صلوات. توجہ ہے حضرات کی. حق کبھی بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے. اور اگر آپ چلتا ہوا بھی دیکھیں نا, اگر حق کو کسی کے پیچھے چلتا ہوا بھی دیکھیں تو حق پر شک مت کرنا کہ حق ان کے پیچھے کیوں چل رہا ہے. آگے چلنے والے کو بتایا جائے گا تم نے حق کو پشت دکھائی ہوئی ہے. مسئلہ اس کا خراب ہوگا جو حق کے آگے چل رہا ہوگا. توجہ ہے, بات تھوڑی سی آگے بڑھے. حق کا کام کسی کی پیروی نہیں کرنا. جی ہم سب محتاج ہیں عزیزان گرامی کمال اور حسن اور جمال اور شہرت اور منصب اور علم اور شجاعت اور سخاوت, ان سب کے ہم متوالی ہیں, ان سب کے ہم چاہنے والے ہیں. اور یہ سارے کمال ایک ہی جگہ پر ہیں. شہرت اس گھرانے کی ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. جی آپ نے کبھی غور فرمایا ہر ولایت کا سلسلہ مولا علی پہ جا کے تمام ہوتا ہے. جی سارے سلسلے, صرف ایک نقش بندی سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر پہ جا کے تمام ہوتا ہے. تو جو حضرت ابوبکر پہ جا کے تمام ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر سے ہی پوچھ لیجئے کہ آپ کہاں تمام ہوتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ میرا تو علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی جتنے بھی 12 سلسلے ہیں ولایت کے, تصوف کے, عرفانیات کے, سہروردیاں ہیں, چشتیاں ہیں, یہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اپنا مرشد اور مولا مولا علی کو مانتے ہیں. علی ولایتیں بانٹنے والا ہے. اذان میں علی ولی اللہ کا کلمہ جنہیں گراں سمجھ لگتا ہے, بھاری لگتا ہے, انہی سے بات کر رہا ہوں. مولا علی تو جسے نگاہ بھر کے دیکھ لیں اسے ولی بنا دیتے ہیں. مولا علی کا جو گھڑا بھر دے اسے مولا ولی بنا دیتے ہیں. جو مولا علی کی جوتیاں سیدھی کر دے, علی 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 مولا کو. اب سنی بھائیوں نے اس روایت کو لکھا ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, یعنی شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے, تھک گیا, جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو آواز آئی ادنو منی, قریب اور قریب, دنا فتد اللہ. جی قریب ہوئے اور قریب ہوئے, یہاں تک کہ اللہ کہہ رہا ہے فکان قاب قوسین. آیت رکی نہیں ہے, 2 کمانوں کا فاصلہ. یہ مسلمان بڑا حضرت ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کر اگر اللہ نے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان جوڑتا کہ کمانوں میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے, اور پھر نبی کی حدیں بتا دیتا کہ نبی کی حد اتنی ہے. اللہ نے فکانہ قاب قوسین کہہ کر رکا نہیں, او ادنا, اس سے کم فاصلہ. اب اس سے کم کو طے کرو کتنا فاصلہ کم تھا. ہمیں کم سے کم نبی کی حدیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دی. تمہیں حق نہیں ہے کہ میرے نبی کی حدوں کو بیان کرو کہ کتنا فاصلہ رہ گیا تھا. اللہ میں اور میرے نبی میں کتنا فاصلہ. فنا فی اللہ, ذات نبی کی ذات. جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد رکو, تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو, بات جاری ہے. اے محمد قف ان ربک یصلی, تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. یہاں پر وہ ترجمہ نہیں ہوگا جو بعض لوگوں نے کر دیا کہ تو نماز پڑھنے کا ترجمہ نہیں ہے, یہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والا ترجمہ ہوگا. جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیں. اے میرے محمد رکو, تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے. میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے. اے میرے محمد رکو, تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے. اب جب یہ آواز آئی نا تو سرکار نے آواز دے کر کہا اخاطبنی ربی ام علی. یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی. کیا کمال ہے. ان کمالات پر, حدیثوں میں ان کمالات پر غور کرنے کے بعد مولا علی کا وہ مرثیہ سمجھ میں آتا ہے جو مولا علی نے اپنا مرثیہ اپنی زبان سے پڑھا ہے. آہ نزلنی الدہر. مولا علی کہہ رہے ہیں زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا. اور کہتے ہیں علی و فلاں, علی اور فلاں. جو کہاں پہنچا ہوا ہو, جو لوگوں کو کہاں پہنچا دے, تم کہتے ہو مولا فرما رہے ہیں ایک درد کی کیفیت میں علی اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. مجھے زمانے نے اتنا نیچے کیا. کہتے ہیں علی اور فلاں. پاکستان کی دیواریں کالی کر دی علی فلاں بھائی بھائی.
جنہیں قافیہ نہیں ملانا آتا وہ مذہب کی رہنمائی کریں گے. علی اور فلاں بھائی نہیں, علی اور نبی بھائی بھائی. نبی نے مولا علی کو اپنا بھائی بنایا نا. جی میں اتفاق سے اہل سنت کی جتنے مولا علی کے شان میں کتابیں اہل سنت نے لکھی ہیں, کوشش ہے کہ وہ زیادہ تر میرے پاس ہوں. اس میں حضرت امام نسائی اہل سنت کے 6 بڑے اماموں میں سے ایک, یعنی امام حدیث کہہ لیجئے, امام مذہب کہہ لیجئے, ان میں سے ایک امام نسائی ہے نا, سنن نسائی والے. ان کی ایک کتاب ہے خصائص علی بن ابی طالب. مولا علی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. توجہ ہے حضرت کی. اس کی بہت ساری شروح ہیں, اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں, اہل علم جانتے ہیں, علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. جامعہ بیست کے بھی طالب علم آئے ہوئے ہوں گے یقیناً. آئے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اچھا ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. توجہ ہے بس یہ. تو ان شرحوں میں سے ایک شرح جو ہے وہ ظہور احمد فیضی صاحب نے لکھی ہے, جو لاہور میں ایک سنی عالم دین رہتے ہیں. اصل وہ اچ شریف کے ہیں, بہاولپور کے ہیں, سرائی کی زبان ہے, اہل سنت عالم, مگر انہوں نے اس کی ایک شرح لکھی. جی میرا نقوی سادات کا جہاں سے سلسلہ سید جلال رحمۃ اللہ علیہ والے شہر سے ہیں وہ. تو انہوں نے سنن نسائی معاف کیجیے خصائص امیر المومنین, خصائص علی بن ابی طالب کا انہوں نے ترجمہ اور شرح کی ہے. اور اسی طرح ابو الحسن ابن مغازلی کی شرح اس کتاب کے اوپر. ابو الحسن ابن مغازلی اس شرح کے ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی مولا کے فضائل اس لیے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں, میں نے علی مولا کے فضائل اس لیے لکھے کہ میں نے نبی سے صحیح حدیث پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف, اس کو 1000 نیکیوں کا ثواب. تو میں تو اپنے گناہ معاف کرواتا ہوں علی کی بات کر کے. کہاں یہ مقام کہ معراج پر سرکار فرمایا اخاطبنی ربی ام علی, یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے علی. آواز آئی انا اخاطبتک, میں اللہ تم سے بات کر رہا ہوں, مگر جب تم میرے پاس آ رہے تھے تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ بستہ کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ علی رہتا ہے, تو میں نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنا لہجہ بھی علی کا بنا دیا. سبحان اللہ. اور فرمایا فلتفت عن یمینک, اے میرے حبیب ذرا اپنی سیدھی طرف دیکھو, سیدھی طرف, الٹی طرف نہیں. اے میرے حبیب اپنا سیدھی طرف دیکھو. سرکار نے جو دیکھا تو علی نظر آئے. آواز دے کر کہا میں نے 1000 فرشتے علی کی شکل کے بنائے تاکہ فرشتے اسے دیکھ دیکھ کر علی کے دیکھنے کا ثواب لیتے رہیں. اس کمال کی ذات مولا علی کی, اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا جائے, کہاں لا کے جوڑ دیا جائے. یہ توجہ ہے حضرت کی. فرمایا یا رسول اللہ. اب سنی بھائیوں نے جو اس روایت میں یہاں ان کے یہاں کی روایت ہے, کہا ہے میرے حبیب میں تمہیں ایک پوشاک دے رہا ہوں, ایک جبہ دے رہا ہوں. یہ جبہ لے کے جاؤ نیچے زمین پر, اور جسے اس کا اہل پاؤ اسے دے دو. اور یہ پوشاک ولایت ہے. جو یہ پوشاک پہنے گا وہ میری طرف سے ولایتیں بانٹے گا. تشریف لے کر آئے. اب سنی بھائیوں نے جو لکھا ہے, کیا کروں میں اس وقت سنی بھی تو ہوں. جی لکھا ہے کہ جب سرکار وہ پوشاک لے کر آئے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے پوچھا, ابوبکر اگر کسی گنہگار کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہ رسول اللہ گردن اڑاؤں گا. حضرت عمر سے پوچھا, اے عمر اگر کسی گنہگار کو آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ حج جاری کروں گا. ایک مرتبہ علی کو دیکھ کر فرمایا, علی کسی گنہگار کو آنکھوں سے گناہ کرتے دیکھو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ پردہ ڈالوں گا. کیا کمال ہے. آواز آئی ہے میرے حبیب یہ پوشاک علی کو دے دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا
جتنے انہوں نے محنت سے نعرہ لگایا آپ نے جواب نہیں دیا. اب ان کا ثواب بڑھے گا. ایک بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ کر لی میرے بچوں, جوانوں, خاص طور پر صاحبان اختیار سے بات کر رہا ہوں. سب سے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, لوگوں کے عیب چھپاؤ, لوگوں کے عیب چھپاؤ, لوگوں کے عیب بتاؤ نہیں. اللہ کو بہت پسند ہے وہ جو ستر عیوب کرتا ہو, جو عیب چھپاتا ہو. عیب چھپانے پہ اللہ مقامات عطا کرتا ہے. اگر آپ سے آ کے کوئی کہنا فلاں میں یہ مسئلہ ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, تو فوراً اسے ٹوک دیں. خبردار کوئی اور بات کرو, کسی کا عیب کسی اور سے بیان نہیں کرو. یہ مولا علی کی کھلی صفت ہے. تو علی والے بھائی 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے تکے پہ بیٹھ کے آؤں تو 6 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبوئیں آتی ہیں. جو 80 سال سے 90 سال سے حسین کر رہا ہے, اس میں حسین مولا کی خوشبو نہیں آئے گی؟ علی مولا کی خوشبو نہیں آئے گی؟ الحمدللہ یہ دور حق اور باطل کی وضاحت کا دور ہے. بہت واضح انداز سے ان مجلسوں نے نتیجہ دیا ہے, اس ماتم نے, ان کالے کپڑوں نے نتیجہ دیا ہے. کربلا والے, حسین والے, حسین مولا کی اطاعت میں, مولا علی کی اطاعت میں کسی باطل کی خواہشات پہ عمل نہیں کرتے, ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا. رائے تو بدلتی ہیں ان کی جو ٹائیوں والے ملا ہیں. صرف داڑھیوں والے ملا نہیں ہوتے. یہ جو بڑا یہ جو باولا, اب تو ان کے ملک والے کہہ رہے ہیں نا باولا ہے جی, یہ ٹائیوں والے ملا ہیں. ٹائیوں والے ملا کیسے ہوتے ہیں؟ ٹائیوں والے ملا مائنڈ سیٹ کا ہے نا مسئلہ. ملا ہم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ملا ہے کیا, یعنی ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. گھٹا ہوا دماغ ہے جی. صرف گھٹا ہوا دماغ مذہبی دنیا میں تو نہیں ہوتا. اور میں ممنون ہوں, دعا گو ہوں اپنی ریاست, اپنے پاکستان کی حکومت کا, کہ انہوں نے الحمدللہ بہت مناسب رویہ اور اچھا جو مثبت کردار ہے وہ اپنایا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا کردار اس موضوع کے اوپر بہت ہی عمدہ سامنے آیا ہے. دعا گو ہوں اللہ صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے. یہ سورہ مبارکہ ہے المومنون کی 71ویں آیت. بھائی جو مجلس میں عادتاً اتنی دیر نہیں بیٹھتے, میں ان سے سوری کہہ رہا ہوں, معذرت جی. تو وہ ذرا تھوڑا سا مجھے اور ذرا برداشت فرمائیں, میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اور کہ اللہ ان کے نہیں. بہت شکریہ. یہ آیت سورہ مبارکہ ہے المومنون کی ہے. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت. ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نبی مکرم سے آواز دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کون امام ہے؟ حضرت نے فرمایا صبر کرو بتاؤں گا. کچھ دن کے بعد پھر اس آیت کو کہیں دہرایا گیا تو انہیں یاد آیا یا رسول اللہ ہمارا کون امام ہے جس کے پیچھے ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ذرا صبر کرو بتاؤں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے, 7 مرتبہ 7 مختلف موقع پر حضرت ابوبکر پوچھتے رہے اور سرکار فرماتے رہے بتاؤں گا بتاؤں گا. 7ویں مرتبہ جب پوچھا سامنے سے علی آتے نظر آئے. فرمایا ھذا امامکم, یہ تمہارا امام آ رہا ہے جس کے پیچھے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اللہ نے اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں جس خانوادے کو عزت عطا کی ہے, یہ میری مجبوری ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگیں. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگیں. مسئلہ عقل کا ہے.